السلام علیکم۔ مولانا روم اپنی مثنوی شریف میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ منبر رسول بننے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے پختہ منبر تیار ہو گیا اور آپ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کر دیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نالہ کر رہا تھا۔ وہ مثل ارباب عقول یعنی جیسے انسان ہیں اس طرح رو رہا تھا۔ اس کی آواز گریہ سے اصحاب رسول بھی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون ہے، خشک ہے، کھجور کا ایک تنا ہے، یہ کیسے رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے سے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے، میری جگہ آپ نے دوسرا منبر پسند فرما لیا۔ یہی میرے غم کی وجہ ہے، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں، بلک رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور پھر اس سے یوں مخاطب ہوئے، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے مشرق و مغرب میں رہنے والے لوگ مستفید ہوں۔ کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ ہو گئے ہو اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اس استون حنانہ کو وہاں پر زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسان روز جزا اس کو اٹھایا جائے اور حضور علیہ السلام کے وعدے کے مبارک اور جنت کے درختوں میں سے ایک درخت بن جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔